بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفہد، اس سے مراد تیندوا ہے۔ یہ لفظ الفہود کا واحد ہے۔ اہل عرب ایسے شخص کے لیے جو بے کثرت سوتا ہو اور بہت سست ہو یہ ضرب المثل استعمال کرتے ہیں، فلاں آدمی تیندوے کے مشابہ ہے۔ حدیث ام ذر میں مذکور ہے، عورت اپنے شوہر کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر وہ گھر میں داخل ہو جائے تو تیندوے جیسا بن جاتا ہے۔ ارسطو کا خیال ہے کہ تیندوا چیتے اور شیر کے باہم اختلاط سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ تیندوے کا مزاج چیتے کے مزاج کی طرح ہوتا ہے۔ تیندوے کی عادات کتے کی عادات کے مشابہ ہیں۔ کہا جاتا ہے جب تیندوے کی مادہ حملہ ہونے کی وجہ سے بھاری ہو جاتی ہے تو تمام تیندوے اپنی مادہ کے لیے شکار یعنی غذا کا بندوبست کرتے ہیں۔ پس جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو مادہ اس جگہ چلی جاتی ہے جو اس نے ولادت کے لیے تیار کر رکھی تھی۔ کثرت نوم کی وجہ سے اہل عرب تیندوے کو بطور ضرب المثل استعمال کرتے ہیں۔ تیندوا بھاری جسم رکھنے والا حیوان ہے۔ تیندوے کے مزاج میں انتہائی غصہ اور غضب ہوتا ہے۔ تیندوا جب کسی شکار پر حملہ آور ہوتا ہے تو اپنا سانس روک لیتا ہے، جس سے اس کے غصے اور غضب میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ پس جب اس کا شکار اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو انتہائی غصہ کی حالت میں واپس ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس غصہ کی وجہ سے یہ اپنے مالک کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ ابن جوزی نے کہا ہے کہ تیندوے کو خوبصورت آواز کے ذریعے شکار کیا جا سکتا ہے، اور مزید یہ بھی کہا ہے کہ تیندوے میں تعلیم قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور یہ انسانوں سے بہت جلد مانوس ہو جاتا ہے، خاص طور پر اس انسان سے بہت مانوس ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تیندوے کا بچہ جلدی تعلیم قبول کر لیتا ہے۔ تیندوے کو سب سے پہلے جس شخص نے شکار کیا اس کا نام کلیب بن وائل ہے، اور سب سے پہلے تیندوے کو گھوڑے پر سوار کرنے والے یزید بن معاویہ بن ابو سفیان ہیں، اور تیندوے کے ساتھ سب سے زیادہ کھیلنے والے ابو مسلم خراسانی ہیں۔ شرعی حکم: تیندوے کا کھانا حرام ہے کیونکہ یہ ذی ناب یعنی درندوں میں سے ہے۔ نیز یہ شیر کے مشابہ ہے، لیکن شکار کرنے کے لیے تیندوے کی بیع جائز ہے۔ ضرب الامثال: اہل عرب کہتے ہیں تیندوے سے زیادہ سونے والا، تیندوے سے زیادہ کسب یعنی کام کرنے والا، کیونکہ تیندوا کی مادہ حملہ ہونے کے بعد شکار نہیں کر سکتی، اس لیے تمام تیندوے جمع ہو کر اس کے لیے ہر روز شکار کرتے ہیں۔ خواص: تیندوے کا گوشت کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور بدن میں قوت آتی ہے۔ جو شخص اس کا خون پی لے اس کے بدن میں زبردست قوت پیدا ہو جائے گی۔ اگر کسی جگہ تیندوے کا پنجہ رکھ دیا جائے تو وہاں سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ صاحب عین الخواص نے کہا ہے میں نے بعض کتب میں پڑھا ہے کہ تیندوے کا پیشاب جب کوئی عورت پی لے وہ حاملہ نہیں ہو سکتی، اور بس اوقات تیندوے کا پیشاب پینے سے عورت بانجھ ہو جاتی ہے۔ خوابوں کی تعبیر: تیندوے کو خواب میں دیکھنا ایسے دشمن پر دلالت کرتا ہے جو نہ تو اپنی دشمنی ظاہر کر سکے اور نہ ہی اپنی دوستی کا اظہار کر سکے۔ پس جو شخص خواب میں تیندوے کے ساتھ جھگڑا کرے اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ صاحب خواب کا کسی انسان سے جھگڑا ہو جائے گا۔ ابن مقری نے کہا ہے کہ تیندوے کو خواب میں دیکھنا عزت اور رفعت پر دلالت کرتا ہے، اور تیندوے کی دیگر تعبیریں وہی ہیں جو دیگر وحشی جانوروں کی ہیں۔ واللہ عالم۔